وہ ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا، سفید پردے جنہوں نے باہر کی روشنی کا راستہ روک رکھا تھا، مدھم بتیاں جنہوں نے کمرے کو مزید تاریک کر رکھا تھا، اور سیاہ بالوں والی لڑکی وہ بستر پہ پیر لٹکا کے بیٹھی تھی۔ اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا اور اسپتال کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ گمسم سے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے مناظر چل رہے تھے۔ سرخ فون بوت کے ساتھ وہ گری تھی، آسمان پہ اٹھتا دھواں، وہ سیاہ ماسک والا آدمی جو اس کے ساتھ جھکا تھا، پھر اسپتال کی چھت، وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، چھت پہ لگی بتیاں اس کے ساتھ چل رہی تھیں، شاید وہ کسی اسٹریچر پر تھی۔ پھر اندھیرا، پھر وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور اس کے سامنے سوٹ میں ملبوس سفید بالوں والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ آگے کو جھکے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا تمہیں مرنے سے خوف آتا ہے سبرینا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی۔ اس کے پیٹ اور سینے پہ پٹیاں بندھی تھیں اور بازو کاسٹ میں تھا۔ ایک آئی وی لائن کا اسٹینڈ ساتھ رکھا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی۔ سامنے ایک میز کے پار وہ دونوں بیٹھے تھے، سفید بالوں والے مالک فرید اور ساتھ بیٹھا آدمی۔ تم جانتی ہو کالنگ کارڈ کیا ہوتا ہے سبرینا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے سینے سے نیچے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر پیشہ ور قاتل یا سیریل کلر اس کا اپنا ایک خاص MO ہوتا ہے، موڈس آپرینڈی، یعنی کام کرنے کا خاص طریقہ۔ کچھ اپنے شکار کے جسم کو کسی خاص ترتیب سے رکھتے ہیں، جیسے وہ کوئی پینٹنگ ہو۔ کچھ اس کو مارنے کے بعد اس کی تصویر لیتے ہیں یا اس کو کسی خاص طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ کچھ قاتل لاش کے ساتھ اپنا ایک نشان یا کوئی چیز چھوڑتے ہیں۔ اس چیز کو کالنگ کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، وہ پولیس پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے کام کو آرٹ کی طرح کر کے اپنا دستخط وہاں چھوڑتے ہیں، جیسے آرٹسٹ پینٹنگ کے آخر میں سائن کرتا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سنے گئی۔ تمہارے کیس میں قاتل نے تمہارے ساتھ اپنا ایک نشان بنایا۔ وہ دور مجمع میں کہیں کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے خطرہ مول لیا۔ انہوں نے ایک ٹیپ اس کی طرف بڑھایا۔ اس پہ ایک تصویر کھلی تھی، پتھر پہ بنا سلیب جیسا نشان۔ یہ سلیب نہیں ہے، یہ کلہاڑے کا نشان ہے جس کے ساتھ 2 نقطے بنے ہیں۔ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ نشان پچھلے 10 سالوں میں یورپ اور مڈل ایسٹ میں 3 لڑکیوں کے لاشوں کے ساتھ ملا ہے۔ کیا تم اس نشان کو پہچانتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو معدے کے قریب شدید درد اٹھ رہا تھا۔ یہ کین قابیل کا نشان ہے، مالک فرید بولے۔ بائبل کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا تو سزا کے طور پہ اس کے بازو پہ یہ نشان بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ دنیا میں پھرتا رہے اور اس نشان کو پہچان کے کوئی اسے قتل نہ کرے۔ اس کی سزا ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی تھی۔ ہر پولیس ڈپارٹمنٹ ایسے قاتلوں کو ایک نام دیتا ہے۔ اس قاتل کا نام ہماری فائلز میں کین کلر ہے۔ یقیناً اس نے اور بھی بہت سے قتل کیے ہیں، لیکن اس نے یہ نشان صرف 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ بنایا تھا۔ ہماری پروفائلنگ کے مطابق وہ ان لڑکیوں سے آبسیسو قسم کے عشق میں مبتلا تھا۔ وہ دور سے ان کو دیکھتا تھا۔ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی۔ یقیناً ایسے قاتل عموماً بچپن میں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کا بدلہ معصوم انسانوں سے لیتے ہیں۔ ان کو قتل کر کے ویسی ہی خوشی ملتی ہے جیسی ڈرگ ایڈکٹ کو ڈرگ سے ملتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسے کیسے پکڑا جائے گا؟ اس نے ہراساں سی ہو کے ان کو دیکھا۔ مجھے تو اس کا چہرہ بھی یاد نہیں۔ مسئلہ کین کلر کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہیں دوبارہ مارنے آئے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ تب مالک فرید کھنکھارے، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے سبرینا؟ اور اس کے سارے درد اور تکلیفیں ہوا ہو گئے۔ اب ہر طرف صرف ایک ہی احساس تھا، خوف۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ایک چوائس کرنی ہے۔ کیسی چوائس؟ یا تم اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤ اور اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرو۔ کوئی بھی سیریل کلر ادھوری جاب کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہم تمہیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص اتنے برس سے پکڑا نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ… انہوں نے گہری سانس لی۔
اور دوسری چوائس، ہم تمہیں UK کی پروٹیکٹڈ پرسن سروس کے حوالے کر دیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیس یونٹ سے بنا ایک ادارہ ہے جو تم جیسے لوگوں اور حکومت کے گواہوں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا ملک، اور تمہارے اخراجات، یہ سب حکومت اٹھائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے گردن موڑ کے مالک فرید کو دیکھا۔ مسٹر فرید کے بہت اصرار پہ ہم تمہیں PPS کے حوالے کرنے پر تیار ہیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مالک فرید کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ وہ اصرار کا مطلب جانتی تھی۔ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈونیشن دی ہوگی۔ ایک دفعہ PPS میں جانے کے بعد تم اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جاؤ گی۔ اس نے تذبذب سے ان کو دیکھا، پھر مالک کو۔ منظر بدلا اور اب وہ اس سرمئی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں درست فیصلہ کر رہی ہوں؟ مالک فرید سامنے کاؤچ پہ بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر تم درست فیصلہ کر رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہم کچھ عرصے تک تمہاری فیملی کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ یہاں تمہاری موت ہی ظاہر کر دی جائے گی۔ حکومت تمہیں ایک نئی ڈویش کرے گی، تمہیں یہاں سے بھیج دیا جائے گا، وہ بھی تمہاری فیملی پر نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ وہ سانس روک کے اپنے مستقبل کے بارے میں سن رہی تھی۔ کسی جزیرے پہ، کسی دور دراز کے ملک۔ عموماً یہ لوگ ایسے پرسنس کو کینیڈا بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد یہ تمہاری فیملی کو بھی وہاں منتقل کروا دیں گے۔ تب تک کین کیلر بھی آگے بڑھ چکا ہوگا۔ پھر حکومت ایک عرصے تک ایسے لوگوں کے اخراجات فراہم کرتی رہتی ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے کہ ان سے گزارا ہو سکے۔ لیکن میں تم سے رابطے میں رہوں گا، تمہیں کبھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ میکان کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے ماہر کی زندگی بچائی تھی، میں تمہاری بچا رہا ہوں۔ اور تب وہ چونکی۔ ماہر کا کیا ہوگا؟ اور اس لمحے اسے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں اس سے رابطے میں نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں سبرینا، اس کے obsessive نیچر سے تم واقف ہو۔ تم نے جس دن اس کو یہ سب بتایا وہ تمہارے پیچھے آئے گا، اور اس دن سب خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میں اس دفعہ اس سے مل سکتی ہوں؟ صرف ایک دفعہ؟ اس صورت میں تمہارا کور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تمہیں مردہ ظاہر کر رہے ہیں، اور یوں حکومت تمہیں پروٹیکٹ ہی نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گردن اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میں اس سے کبھی بھی نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہو، انہوں نے اسی سکون سے اطلاع دی۔ وہ چونک گئی۔ جس دن تمہیں مرنے سے ڈر لگنا ختم ہو جائے، اس دن تم اس سے مل لینا۔ وہ ٹھہرے۔ یا جس دن وہ قاتل پکڑا جائے اور اسے سزا مل جائے، اس دن تم آزاد ہوگی۔ اور وہ باہر نکل گئے۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی، اپنے فیصلوں اور ان کے نتائج کی آگاہی کے ساتھ۔ موجودہ دن، وہ دونوں آمنے سامنے کھلی فضا میں کھڑے تھے۔ ایک طرف کنونشن سینٹر کی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی، دوسری جانب ریلنگ جس کے پار نیلا پانی پھیلا تھا۔ پانی دور افق پہ جا کے ختم ہوتا، اور وہاں سے سرمئی پہاڑ دکھائی دیتے۔ ان کی چوٹیوں کے گرد بادل حائل تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں آبادی تھی، سڑکیں اور ٹریفک تھا، لیکن درمیان میں سمندر حائل تھا۔ وہ یہاں سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ عرشے کے کونے میں ایک جگہ ریلنگ کے ساتھ 3 چھوٹے بڑے آرائشی ستارے بنے تھے۔ کیف جمال ایسے کھڑا تھا کہ وہ ستارے اس کے آدھے قد کے برابر تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پہ وہ چونکا، پلٹ کے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ آج کل لمبے اور کھلے کوٹ پہنتی تھی، یا کھلے میکسی فراکس۔ جب تک وہ اس راز کو چھپا سکتی تھی اسے چھپانا تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں کو سکیڑے چبھتی نظروں سے اس طرح بھی انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک پس پردہ ڈیل نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کیا وہ اس کا اعتبار کرے گی؟ کیا وہ اس سے مل کے غلطی کر رہی تھی؟ جہاں اتنی غلطیاں ہوئیں وہاں ایک اور صحیح۔ کشمالہ، وہ کھنکارا۔
کہو کیوں ملنا تھا مجھ سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیف نے سر جھکا دیا، جوتے کی نوک سے فرش کو مسلا۔ مالا کی نگاہیں اس کے پیروں پہ جھکیں۔ جوکر سیاہ تھے، سفید نہیں۔ کچھ یاد آیا لیکن سر چٹک دیا۔ کہیں بیٹھ کے بات کر لیں؟ نہیں۔ کیف جمال نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ… تم کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ اسے جیسے اس کی معافی میں دلچسپی ہی نہ تھی۔ مجھے ماہر فرید نے پاکستان میں رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ تم دونوں نے تو ایک اچھی ڈیل کی تھی، اتنے اچھے پارٹنر سے تم، پھر کیا ہوا؟ اس نے پلکیں جھپکا کے سادگی سے پوچھا۔ کیف جمال نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ اس نے صرف آپ کو ہی نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے 3 کریڈٹ کارڈز دیے۔ اس نے تم سے گن پوائنٹ پہ ڈیل کی تھی، نہیں؟ وہ بنا پلک جھپکائے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی۔ جانتی ہوں، آگے؟ کیف جمال نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کارڈز کے بلز ادا نہیں کیے گئے۔ وہ میرے نام پہ بنے تھے۔ میں 3 بینکس کا ڈیفالٹر ہوں۔ میں جیل جا سکتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے یہاں بھاگ آیا۔ لگتا ہے کینیڈا کا ویزا بہت آسان ہو گیا ہے، سبھی یہاں بھاگ کے آ رہے ہیں۔ وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، طنز، تلخی۔ کیف نے پہلو بدلا، بدقت مسکرایا۔ میں نے یہاں پہ اپنی فوٹوگرافی کمپنی بنائی ہے، بس اسی کے ذریعے گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مسکراہٹ میں بے بسی سی در آئی۔ میری ایک غلطی نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ میرا ذرا سا لالچ، وہ ایک فریب۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ میں اس دن کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکا، اسی لیے مجھے آپ کی معافی چاہیے، اپنے دھوکے کی، اپنے جھوٹ کی۔ کشمالہ کے ماتھے کی سلوٹیں برقرار رہیں۔ میں اس بات سے بہت آگے بڑھ چکی ہوں، اب مجھے تم دونوں کی اس ڈیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ یعنی آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے؟ کہا نا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس سب میں تم دونوں کا برابر قصور تھا۔ اس نے تمہیں خریدا اور تم نے خود کو بیچا۔ پھر اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ مجھے اب جانا ہے، اگر تمہیں… کیا میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کام؟ آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہر فرید نے میری شناخت اس لیے خریدی تھی کیونکہ میں چند سیکیورٹی کمپنیز میں پارٹ ٹائم بطور باڈی گارڈ کام کر رہا تھا، اور اس وقت آپ کو ایک باڈی گارڈ کی تلاش تھی۔ اور مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے پلکیں سکیڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ صفورہ نے مجھے آپ کے اسٹالکر ہسبینڈ کے بارے میں بتایا تھا، جو ایک خطرناک آدمی ہے، اور اس کی شہر میں موجودگی سے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ مالا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا مداوع ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ سادگی سے مسکرایا کہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں، وہ کام جو میں اس وقت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھویں گٹھی کیے لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں، صرف ویکینڈز پہ کام کرتا ہوں، 5 دن فارغ ہوتا ہوں، وہ 5 دن میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ واٹ اے جوک! گردن پیچھے پھینک کے سر نفی میں ہلاتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے آپ سے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پچھلے 1 سال میں کس گلٹ سے گزرا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا، میری بھی ایک بہن ہے۔ میں ایسا لڑکا نہیں تھا جو کسی لڑکی کے تعاقب کار کو اپنی شناخت بیچے۔ میں مجبور تھا، مجھے کسی کے پیسے دینے تھے۔ جب آپ کو کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن پہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کی ہنسی مدھم ہو گئی، گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسے جے پی کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا۔ صفورہ آپ کی طرف سے پریشان تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا اعتبار بھی توڑا، مجھے مداوع کرنے دیں۔ وہ بہت منت سے کہہ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 25-26 برس کا نوجوان تھا، دبلا پتلا، بڑی شیو، جینز اور ہوڈی پہنے۔
پیروں میں جوگرز، ایک ناکام انٹرپرینر کا جیتا جاگتا نمونہ۔ اور تم یہ کام بنا تنخواہ کے کرو گے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ابرو اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ کیف جمال نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک دفعہ خود کو بیچ کے پیسے کمائے تھے، اب پیسے کی تمنا نہیں رہی۔ ویسے بھی فوٹوگرافی سے میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو کیف جمال، لیکن میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ وہ سر کو خم دے کر پلٹ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا اور اسے رکنا پڑا۔ میرا کارڈ رکھ لیں، آپ جب مجھے بلائیں گی میں حاضر ہوں گا۔ میں اتنا لوزر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں، وہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے متذبذب کھڑی رہی، پھر اس کارڈ تھام لیا۔ سن شائن فلمز، کیف جمال، 7 نمبر۔ اس نے کارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔ سبرینا کے گھر کے اوپری طرف ایک باغیچہ بنا تھا۔ اس میں نیلے رنگ کی کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت انہی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک بیگی شرٹ اور ہم رنگ کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ایسا لباس عموماً نارتھ امریکہ میں عرب عورتیں پہنتی تھیں۔ سر پہ خاکی رنگ کا اسٹول اوڑھے، ایک پلو پیچھے کو ڈالے، وہ بال اونچے جوڑے میں باندھے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کانچ کی پیالی پکڑ رکھی تھی جس کے دہانے پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں ماہر پہ جمی تھی۔ آئی ایم سوری، میری ماما نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسے گھر کے اندر سے گزار کے یہاں لائی تھی اور اپنی ماں کے رویے پہ نادم دکھائی دیتی تھی۔ وہ ابھی تک مجھے ناپسند کرتی ہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے نزدیک میرے ساتھ وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ پھر میری موت، انگلیوں سے ایئر کوٹس بنائے کے بعد تم کئی دفعہ میرے گھر گئے میری چیزوں کو دیکھنے۔ ایسے میں ان کا ریسٹریننگ آرڈر فائل کرنا بنتا تھا، اور میں ان دنوں کافی ماہر نے رک کے الفاظ تلاش کرنے چاہے۔ ایگریسو، سبرینا نے مسکرا کے لقمہ دیا۔ ایگریسو ہوتا تھا، سر کو خم دیا جیسے جرم قبول کیا ہو۔ پھر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ایک پرسکون سا باغیچہ تھا، دور دور تک سبزہ پھیلا تھا۔ وہاں سے آس پاس کے گھر اور ان کے باغیچے دکھائی دیتے تھے۔ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے، ہر ایک کا جن ایسے نہیں اترتا جیسے تمہارا اترا تھا۔ وہ اداس ہوئی۔ اور باقی سب؟ ہماری فیملی پروٹیکشن میں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے نہیں مل سکتے۔ یہاں ہم سب نے نئی زندگی شروع کی ہے۔ جب تک کین کلر پکڑا نہیں جائے گا ہمارے نصیب میں چھپنا ہی ہے۔ زیاد، اس کا نام زیاد ہے، اس نے تصحیح کی۔ سبرینا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کپ رکھا اور پیر اونچے کر کے کرسی پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ تم لندن بھی جا سکتے تھے، یہاں کیوں آئے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس امید پہ کہ میں تم سے مل سکوں گا۔ پھر ملنے میں اتنے دن کیوں لگائے؟ ڈر تھا کہ تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈال دوں۔ اس نے ہلکے سے شانے اٹکائے۔ وہ بس مسکرا دی۔ ماہر نے ایک نظر اس کے گھر کو دیکھا۔ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ مالک فرید کی وجہ سے ہم سب ٹھیک ہیں، وہ ہر مسئلے پہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، احسان مندی، تشکر۔ ماہر نے سر جھٹک کے پیالی میز پہ رکھی۔ دھیان کرنا، مالک کا ہر کام میں کوئی چھپا ہوا ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ تلخ ہوا تو سبرینا نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہاری مالک سے شکایتیں ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اس نے بس شانے اچکا دیے۔ ہم آپس میں ٹھیک ہیں، لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اس نے مجھے اسائلم میں پھینک دیا تھا، اور اس نے آپ کو وہاں سے نکالا بھی تھا۔ لکڑی میں کیل ٹھونک دینے کے بعد نکال لو تو کیا نشان چلا جاتا ہے؟ ہم انسان لکڑی سے تھوڑی بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے، اور مٹی سے نشان چلا جاتا ہے، وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑبڑا کے رہ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کھڑے درختوں کے درمیان سے گزرنے لگی تو ماہر نے سر اٹھایا۔ آسمان پہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ آدمی اب کہاں ہے؟ زیاد سلطان؟ 1 ماہ پہلے تک تو جدہ میں تھا، اب نہیں معلوم۔ وہ اب اس گھنے درخت کو دیکھ رہا تھا جو گھر کے قریب اگا تھا۔ سبرینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ایک گلہری اس کے تنے کے ساتھ پھدکتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور ہلال، اس کا کیا؟ میں اس کے بہت قریب پہنچ کے اسے پھر سے کھو بیٹھا ہوں۔ وہ گلہری پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بار بار سر گھاس میں چھپاتی، پھر پھدک کے باہر نکلتی، پھر دائیں بائیں دیکھتی۔ وہ لاہور کے قریب ایک اسلامک اسکول میں قید تھی۔
لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اسے وہاں سے لے گئے ہیں۔ ان کے پاس جنات ہیں، وہ انہیں آگاہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے بس انسان ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ شاید گلہری کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ اب تنے سے اوپر چڑھتی درخت کی شاخوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب تم کیا کرو گے؟ میں پھر سے سرکار کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ہلال اسی کے پاس ہے، اور وہ رکا۔ ایک دوسرا بچہ بھی ہے، وہ ہلال کے ساتھ قید ہوا تھا۔ اگر میں اس کو ڈھونڈ لوں تو میں ہلال تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے اضطرابی انداز میں بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ کون ہے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی ہے، وہ موہوم سا بڑبڑایا۔ وہ اس نام کو بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اور ہلال کا راز تھا۔ کیف سے ملنے کے بعد وہ کافی شاپ میں واپس آ گئی تھی، اور اس وقت بیزار سی کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ قطار میں لوگ باری باری سامنے آتے اور اپنے آرڈرز لکھواتے۔ وہ مال تھا، ہمہ وقت رش رہتا۔ سر اٹھانے کی فرصت نہ ملتی، اور جب فرصت ملی اور مالا نے سر اٹھایا تو اس دن والا لڑکا ہی دکھائی دیا۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے، ایک لڑکی، ایک لڑکا۔ وہ کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ لڑکی بیٹھنا چاہ رہی تھی، اس نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ قطار کی طرف چلا آیا۔ اپنی باری آنے تک وہ موبائل پہ سر جھکائے رہا۔ جیسے ہی اس کے سامنے والا گاہک ہٹا، اس نے موبائل جیب میں ڈال دیا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہیلو مالا۔ اس نے مالا کے ایپرن پہ لکھا نام پڑھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بدر؟ وہ چونکا، پھر چہرے پہ خوشگوار حیرت تر آئی۔ تم پہلی بارستہ ہو جس کو میرا نام یاد ہے۔ پھر وہ اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ بدر وہ کپ پکڑے اس پہ لکھ رہی تھی۔ اس لمحے کو انگلیاں کپ کپ آئیں، دل زور سے دھڑکا۔ وہ اب پک اپ کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، پیٹ اس کی کافی بنا رہی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، البتہ وہ اگلے گاہکوں کے آرڈر پنچ کرتے ہوئے بار بار اس پر ایک نظر ڈالتی تھی۔ تم اسے جانتی ہو؟ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب پیٹریشیا نے سرگوشی کی، وہ بری طرح چونکی۔ نہیں، جلدی سے سنبھلی۔ پھر ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کے دراز سے سکے نکالنے لگی۔ حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا پھنسا تھا۔ اس رات کافی شاپ بند کرنے کے بعد وہ مال سے نکلی تو واٹس ایپ کھولا۔ اس کے وکیل کا آڈیو میسج کافی دیر سے آیا رکھا تھا۔ اس نے بے چینی سے پلے کا بٹن دبایا۔ کشمالا، آپ کا اسائلم کیس قدرے پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ آپ کا شوہر اسی شہر میں رہ رہا ہے، مگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے۔ وہ سعودیہ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آپ کو کینیڈا میں پناہ چاہیے، لیکن اب تو وہ یہی ہے۔ امیگریشن آفیسرز اس کو ایک ڈھکوسلا بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی پاکستانی عورتیں اسائلم کے لیے شوہر پہ الزام لگاتی ہیں، پھر اسائلم ملنے کے بعد میاں بیوی صلح کر لیتے ہیں اور شوہر بھی شہریت کے لیے اپلائی کر دیتا ہے۔ اس نے احساس بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سڑک کنارے چلتے ہوئے ریکارڈ کا بٹن دبایا اور موبائل چہرے کے قریب کر کے کہنے لگی، وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرا کیس کمزور پڑ جائے۔ اب میں کیا کروں؟ موبائل پرس میں رکھا اور کنپٹی سہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ زیاد سلطان کے جرائم ہوں یا اس کے جادو، اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور تب بھی وہ احساس پھر سے ہونے لگا، کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ چونک کے گھومی، پلٹ کے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے باہر پھیلی رات کو دیکھا، بس اسٹاپ تک کا فاصلہ اسے تنہا عبور کرنا تھا۔ وہ بس اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پاس نہیں رکتی تھی، وہ وہاں سے 7 منٹ کی واک پہ رکتی تھی۔ اسے اسٹاپ سے اتر کے 7 منٹ تک رات میں چلنا تھا۔ ان ملکوں میں مغرب کے ساتھ ہی رات ہو جاتی تھی۔ ویکینڈ ڈیز تو ڈاؤن ٹاؤن تک ویران ہو جاتے۔ وہ تو ڈاؤن ٹاؤن سے دور رہتی تھی۔ ادھر اندھیرا ہوا اور ادھر کینیڈین ساری بتیاں بجھا کے گھر میں دبک گئے۔ ایسے میں وہ علاقہ بالکل تنہا اور اندھیر ہو جاتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے تعاقب کار کو جانتی تھی، اور جب تک وہ یوں اس کا تعاقب کرے گا وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرے گی، اور اب خود کو محفوظ تصور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا،
کشمالہ، یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ اس کے اندر کسی نے اسے جھنجھوڑا، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ اس نے پرس سے کارڈ نکالا اور انگلیاں فون پہ نمبر ملانے لگی۔ سنو کیف جمال، میں تمہیں ہائر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بس اسٹاپ تک جاتے جاتے اسے کہہ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ میں تمہیں کیف کہہ کے نہیں پکاروں گی۔ اوہ نو پرابلم، آپ مجھے کے جی کہہ سکتی ہیں، میرے سارے دوست مجھے یہی کہتے ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کے دوست اس کو کے جے نہیں کہتے، اور وہ اس کو صرف کمفرٹیبل محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کافی تھا۔ اس دفعہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، میری پیٹھ پیچھے کچھ نہیں کرو گے، اور مجھ سے ہمیشہ سچ بولو گے۔ میرے اندر ابھی اتنی انسانیت باقی ہے میڈم کشمالہ، آپ بے فکر رہیں، میں ایک سائے کی طرح آپ کی حفاظت کروں گا، اس نے پورے وثوق سے کہا تھا۔ کشمالہ مبین کی کال بند کر کے کیف جمال نے اپنا کال لاک کھولا، پھر ایک نمبر کو دبایا۔ گھنٹی جانے لگی۔ کیا ہوا؟ زید سلطان کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے باڈی گارڈ رکھنے کے لیے مان گئی ہے زیاد بھائی، وہ خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے درست کہا تھا، آپ کی بیوی لوگوں پہ جلد بھروسہ کر لیتی ہے۔ گڈ، زیاد کا لہجہ بے تاثر تھا۔ تمہاری رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ہر ہفتے پہنچتی رہے گی۔ جس دن اس نے تمہیں فائر کیا، ہماری ڈیل ختم۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اس جاب کو کتنا طول دے سکتے ہو۔ زیاد سلطان نے خشک انداز میں کہہ کے کال کاٹ دی۔ کیف جمال نے مسکرا کے موبائل نیچے رکھا۔ کے جے، وہ بڑبڑایا۔ وہ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ اسے کیف کہہ کے پکارے؟ نگینہ بیگم کے نیم تاریک گھر میں عجیب مسالوں کی بدبو پھیلی تھی۔ وہ لکڑی کے فرش سے بنے ڈائننگ روم میں فرش پہ بیٹھی تھی، آلتی پالتی کیے، ننگے سر بال پھیلائے، ان کے گرد ایک نارنجی رنگ کے پاؤڈر سے دائرہ کھینچا تھا۔ ہاتھ میں تسبیح تھی اور حصار کے اندر ایک برنر پہ ہنڈیا رکھی تھی۔ اس میں ایک کاڑا سا پک رہا تھا۔ اندرانی معدب سی حصار کے پار کھڑی تھی۔ بار بار وہ فکر مندی سے ان کے جھکے سر کو دیکھتی۔ وہ آنکھیں موندے کچھ پڑھ رہی تھی۔ سرکار، یہ ضروری ہے کیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، اپنا منتر بڑبڑاتی گئی۔ آپ کا جادو ماہر فرید پہ کبھی اثر نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ اس ہلال نے آصف کو آزاد کروا دیا، دوسری دفعہ جادو پلٹ آیا۔ اس کی آواز میں واہمے تھے، خدشات تھے۔ آپ پہلے ہی اتنی بیمار ہیں، ایسے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی اپنے اختتام کے قریب ہے اندرانی، وہ آنکھیں موندے بولی۔ ہم نے کئی برس سے اپنی قوت بچا کے رکھی ہوئی تھی، اس ایک آخری عمل کے لیے، سحر الموت۔ ہنڈیا سے جامنی دھواں سا نکل رہا تھا۔ اندرانی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ ہنڈیا کا جادو سب سے سنگین جادو تھا، اس کی کوئی کاٹ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اس کا مرنا ضروری ہے کیا؟ بہت ضروری، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کشمالہ اپنا بچہ نہ مار دے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کے اسے گھورا تو وہ قطرے سہم گئی، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صرف وہ ہے جو برسوں کی ہماری ریاضت کو ضائع کر سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چند ماہ میں زیاد کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہمارا عمل پورا ہونے کو ہے، اس لیے اس کا مرنا ضروری ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، البتہ وہ اسی فکر مندی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ اپنی نیند میں مر جائے گا، دم گھٹنے سے، لیکن اسے تکلیف ہوگی اندرانی۔ میں اس شخص کو اسی اذیت اور کرب سے مارنا چاہتی ہوں جیسی اس نے برسوں سے مجھے اور میرے بیٹے کو دی ہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی۔ ہم عمل شروع کر رہے ہیں، تم دروازے بند کر دو، اب ہم کلام نہیں کریں گے۔ اندرانی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی۔ وہ ابھی بلائنڈز نیچے گرا رہی تھی جب ان کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ آج رات سے پہلے مر جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے اب ایک صفوف سا ہنڈیا میں ڈال رہی تھیں۔ اندرانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سو ماہر فرید کی کہانی کا اختتام ہونے جا رہا تھا، وہ ماہر فرید جس نے برسوں سے اس کے سرکار کو بے چین رکھا تھا۔ وہ سبرینا کے گھر سے نکلا اور سڑک کنارے قدم قدم چلنے لگا۔ وہ اپنی کار دور کھڑی کر کے آیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔
مغرب اتر رہی تھی، ہر طرف جامنی سی روشنی تھی، اندھیرا اپنے پر پھیلانے کو تیار تھا۔ ایک دم تیز ہوا کا جھونکا آیا، سرد جھونکا جس میں تپش تھی۔ سائیڈ واک پہ چلتا ہوا ماہر فرید رک گیا، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا ان قدموں کی چاک۔ وہ پھر سے چلنے لگا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، گردن اٹھائے، سیدھ میں دیکھتا وہ قدم اٹھاتا گیا۔ وہ ان کو سن سکتا تھا، سونگھ سکتا تھا۔ وہ تین تھے، ان کی سرگوشیاں اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ اندھیرا دھیرے دھیرے سے پھیل رہا تھا، سڑک اب مین روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے عبور کر کے اس پتھریلی روش پہ چلنے لگا جس کے ساتھ سبزہ زار بنا تھا۔ سبزہ زار ایک ڈھلان پہ تھا، اس میں ایک پارک تھا اور وہاں چند جھولے لگے تھے۔ ڈھلان گھاس سے ڈھکی تھی، وہ چند فٹ نشیب میں جا کے سمندر کے پانی سے ملتی تھی۔ وہ وہیں سبز ڈھلان کے سرے پہ کھڑا چند لمحے نیچے پہلے پانی کو دیکھے گیا۔ وہاں آس پاس کوئی نہ تھا، ہر طرف ویرانہ تھا اور بڑھتی تاریکی۔ پارک کے تمام جھولے ساکن تھے، جیسے خاموشی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایک آواز سنائی دی، جیسے زنگ آلود لوہے کی ہوتی ہے، چین چین۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، ایک جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا تھا۔ وہ ایک سیسا سا تھا، اوپر نیچے، نیچے اوپر، ہر حرکت کے ساتھ زنگ کی چیخیں نکلتی۔ اس سیسا کے قریب سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چند لمحے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ اس کا رخ اسی سیسا کی طرف تھا۔ سیسا کی رفتار اب تیز ہوتی جا رہی تھی، سرگوشیاں بھی بڑھ گئی تھیں، دھیمی سی ہنسی، جیسے کوئی اس پر طنز کر رہا ہو۔ وہ جوگر سے گھاس کو رونتا آیا اور اسی سیسا کے قریب آ کر رک گیا۔ اب وہ انہیں سن سکتا تھا۔ وہ وہیں تھا، اس کے پاس کہیں۔ وہ چند ثانیے وہیں کھڑا رہا، سیسا اوپر نیچے، نیچے اوپر ہوتا رہا، تیز، مزید تیز۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، سیاہ بادل سر پہ آ چکے تھے اور فضا کا بوجھل پن مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا سیسا کی سیٹ کو دیکھتا رہا جو اس کے قریب ہی تھی۔ دو بار اوپر جاتی، پھر نیچے آتی، گھاس پہ ایک لمحے کے لیے رکتی اور پھر اوپر اٹھ جاتی۔ اس دفعہ جیسے ہی اس نے زمین کو چھوا، ماہر نے ایک دم اپنا جوگر اس پہ رکھ دیا۔ سیسا رک گیا، ایک لمحے کے لیے ساری فضا ساکن ہو گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، وہ بولا تو آواز میں سارے جہان کی سختی تھی۔ تم غلام ہو، میں نہیں۔ اس کے جوگر تلے دبی لوہے کی سیٹ کے اندر سے دباؤ اٹھنے لگا، اور وہ اتنا ہی دباؤ لگائے اسے زمین بوس کیے رہا۔ کیا سوچ کے تم لوگ میرے پیچھے آئے تھے؟ مجھے ڈرانے، میرے اندر داخل ہونے، مجھے مارنے؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم غلام ہو ایک انسان کے، اور میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی انسان سے، نہ کسی جن سے۔ اس کے جوگر کے نیچے سے مخالف دباؤ بڑھنے لگا، لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ سیٹ کو دبائے ہوئے تھا۔ اگر تم اس انسان کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سیٹ اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے دبائے رکھنے میں اسے پسینہ آ رہا تھا، مگر چہرے پہ سکون تھا، بے نیازی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے، وہ الفاظ توڑ توڑ کے ادا کر رہا تھا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، سیٹ کے اندر سے دبی دبی سی چیخیں نکل رہی تھیں، اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، اس کے کندھوں پہ دباؤ پڑنے لگا، تو آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ پسینہ پیشانی سے گرتا کان سے نیچے لڑک رہا تھا۔ ایک دم تیز گرم ہوا چلنے لگی، پارک کے سارے جھولے زور زور سے اڑنے لگے۔ ان میں غصہ تھا، جیسے کوئی اندیکھی آندھی ہو جو سمندر کنارے اس اونچی ڈھلوان پہ بنے پارک کے گرد ہی چل رہی تھی۔ اس آندھی میں ریت نہ تھی، صرف طیش تھا۔ میں تمہیں تمہاری غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ گردن جھکائے وہ جوگر تلے دبے لوہے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا سرکار نہ تمہیں مار سکتا ہے، نہ وہ تمہارا رزق روک سکتا ہے۔ جھولے اب تیزی سے اڑ رہے تھے، زوردار چنگھاڑ کے ساتھ۔
دائیں بائیں اوپر نیچے گول گول۔ صرف وہ سیسا بے بس تھا جس کی سیٹ اس کے جوگر تلے تھی۔ میں تمہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں جو تمہارے رزق اور جان کا مالک ہے۔ اس نے اب اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا، پیر میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ کوئی اس کے سارے جسم کو نیچے سے دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ہر جادوگر کی قید سے، ہر انسان کے شر سے۔ جوگر تلے دبی سیٹ پوری قوت سے اٹھنے لگی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے آنے کی غلطی نہیں کرو گے، بلکہ قریبی سوئنگ ایسے ہوا میں دائیں بائیں اڑ رہا تھا جیسے زنجیر توڑ کے سمندر میں جست لگانا چاہتا ہوں، بلکہ تم واپس اسی جادوگر کے پاس جاؤ گے جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس کی آواز اب کسی غراتی ہوئی سرگوشی کے جیسی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم یہ جادو اسی کے اوپر واپس پلٹا دو جو اس کا اہل ہے، کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادل زور سے گرجے، بجلی ایسے چمکی جیسے کہیں گرنے والی ہو۔ گرم ہوا کے تھپیڑوں میں دبی دبی سی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تکلیف میں تھے۔ تم جہاں سے آئے ہو مجھے تکلیف دیے بنا پلٹ جاؤ، وہ اس جادو کا مجھ سے زیادہ اہل ہے۔ ہوا کا زور ٹوٹ گیا، جھولتے ہوئے جھولے دھیمے ہو گئے۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سیسا کی قوت دم توڑ گئی، جھولے دھیرے دھیرے ساکت ہونے لگے۔ ہوا اب مکمل خاموش تھی۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ اس جادوگر کی قید سے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے جوگر اٹھایا۔ سیسا اب خاموش تھا، ساکن۔ سرگوشیاں دم توڑ چکی تھیں۔ فضا کا بوجھل پن ایک دم ختم ہو گیا تھا، سب کچھ ہلکا پھلکا سا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا اور دھیرے دھیرے ڈھلان سے اوپر چڑھنے لگا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے نیلی تسبیح نکالی اور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے اب وہ سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند کوس دور بنے پارکنگ لاٹ میں اس کی کار اس کی منتظر تھی۔ جھولے اب ساکت تھے۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور لکڑی کے زینوں پہ قدم کی چاپ سنائی دی۔ بیسمنٹ اسی طرح کاٹ کباڑ سے بھری تھی۔ کونے میں ایک ستون کے ساتھ ہتھکڑی لگے ہاتھوں والی ہلال بیٹھی تھی۔ سر گھٹنوں پہ رکھے وہ دائیں دیوار پر آنکھیں جمائے ہوئے تھی۔ اندرانی نے ٹھک سے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کیسی ہو ہلال؟ اسے غور سے دیکھتی وہ اس کے پاس چوکڑی مار کے بیٹھ گئی۔ ہلال نے چہرہ نہیں موڑا، نہ ہی جواب دیا۔ اگر تم سرکار کی بات مان لو تو تمہاری قید ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے چابی سے اس کی ہتھکڑی کھولی اور نرمی سے اسے ہلال کے ہاتھوں سے نکالا۔ اس کی کلائی پہ نشان سا پڑ چکا تھا۔ تمہیں ہتھکڑی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تم نے کون سا بھاگ جانا ہے؟ اس کی آواز میں طنز بھر آیا۔ ہلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ چہرہ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے تھی۔ اس کی تھوڑی اور کنپٹی پہ زخم کا مندمل سا نشان آج بھی واضح تھا۔ ٹوٹ جائے گی، وہ بڑبڑائی۔ اب آنکھیں بند تھیں۔ اندرانی چونکی۔ کیا کہا؟ ہنڈیا ٹوٹ جائے گی، وہ زیر لب دہرا رہی تھی۔ ہنڈیا ٹوٹ جائے گی۔ اندرانی کے سر پہ گویا چھت آن گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کے بھاگی، اپنے بھاری وجود کے باوجود زینے پھلانگتی اوپر آئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ڈائننگ روم کو کھلتا دروازہ زور سے بجایا، وہ سختی سے بند تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے چابی اندر گھسائی اور زور سے ہینڈل کو گھمایا۔ نارنجی دائرے کے درمیان نگینہ بیگم پڑی تھی، تسبیح کے دانے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چلاتے ہوئے ان کی طرف لپکی، لیکن قریب پہنچ کے اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم جھٹکے کھا رہا تھا، جیسے کوئی دورہ سا پڑ رہا ہو، لیکن وہ ان کے جسم کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے چہرے کے دائیں حصے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جل رہا تھا، بنا آگ کے ان کا چہرہ جل رہا تھا۔ اس میں سے بدبو اور دھواں ایک ساتھ اٹھ رہا تھا۔